نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہایت واجب الاحترام بزرگوں، محبوب اور عزیز نوجوان ساتھیوں، آج کی مجلس میں 9 اور 10 محرم الحرام کے روزوں کی فضیلت، اہمیت اور ان روزوں کا جو اجر و ثواب ہے وہ احادیث کی روشنی میں بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ محرم یہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، اور محرم کے معنی ہے مقدس، عظمت والا، پاکیزگی والا اور شرف والا۔ اللہ نے اس ماہ مبارک کو شرف عطا کیا ہے، اور شرف کیوں عطا کیا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف یہی ہے کہ اس ماہ کو ان مقدس مہینوں میں شمار کیا جاتا ہے جن کو اللہ رب العزت نے روز ازل سے، یعنی جب سے آپ نے اس دنیا کو بنایا ہے تو اس وقت سے لے کر قیامت تک کے لیے 4 مہینے جو ہے ان کو مقدس قرار دیا گیا ہے، اور ان میں اس میں ایک ماہ محرم یعنی محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ اس کے فضائل کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات ہیں۔ سب سے پہلی حدیث ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قادم المدینہ فوجد اليهود صياما يوم عاشوراء فقال لهم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ما هذا اليوم الذي تصومونه فقالوا هذا يوم عظيم انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه فصامه موسى شكرا فنحن نصومه فقال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فنحن احق واولى بموسى منكم فصامه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وامر بصيامه متفق علیہ، یعنی بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے۔ ترجمہ ہے اس کا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے یہودیوں کو عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا۔ عاشورہ یعنی 10 محرم کا روزہ رکھتے دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ یہ کون سا خاص دن ہے جس کا تم روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا یہ بہت عظیم دن ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات عطا کی، جبکہ فرعون اور اس کی قوم کو غرق کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اس دن کا روزہ رکھا، لہٰذا ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری نسبت ہم موسیٰ علیہ السلام کے زیادہ حقدار ہیں اور زیادہ قریبی ہیں۔ پس اس دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو بھی روزہ رکھنے کا حکم فرمایا۔ ایک اور روایت میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا تو اس دن روزہ رکھنے کا صحابہ کو بھی حکم دیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کی تو یہود اور نصارہ تعظیم کرتے ہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا تو ہم انشاءاللہ 9ویں تاریخ کا بھی روزہ رکھیں گے۔ راوی کہتے ہیں کہ ابھی اگلا سال آنے نہ پایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وصال فرما گئے۔ یہ روایت بھی امام مسلم، ابو داود نے روایت کی ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان 4 اعمال کو کبھی بھی ترک نہیں فرماتے تھے، یعنی کبھی نہیں چھوڑتے تھے۔ نمبر 1 10ویں محرم کے روزے، نمبر 2 عشرہ ذی الحجہ کے روزے، نمبر 3 ہر مہینے کے 3 روزے، اور نمبر 4 نماز فجر سے پہلے 2 رکعات، یعنی نماز فجر کے فرائض سے پہلے کی جو 2 سنت ہیں وہ بھی کبھی آپ ترک نہیں فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ اہل عرب رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے یوم عاشور کا روزہ رکھتے تھے، کیونکہ اس دن کعبہ پر غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے روزے فرض کر دیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے جو اس دن روزہ رکھنا چاہے وہ روزہ رکھ لے، اور جو ترک کرنا چاہے وہ ترک کر دے۔ یہ روایت بھی امام بخاری نے اور طبرانی نے اور بہقی نے روایت کی ہے۔ دیکھیے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ کفار مکہ بھی، مشرکین مکہ بھی ماہ محرم کا جو عاشورہ کا روزہ ہے وہ رکھا کرتے تھے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ زمانہ جاہلیت سے ہی وہ کعبہ پر غلاف چڑھا کر اس کی تعظیم کرتے اور اس کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ اسی طرح
حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مقام پر قریش کے اس دن روزہ رکھنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یوم عاشور کو قریش کا روزہ رکھنا اس کی وجہ یہ تھی کہ شاید انہوں نے گزشتہ شریعت سے اس کو پایا اور اسی لیے وہ اس دن کی تعظیم کعبہ پر غلاف چڑھا کر کیا کرتے تھے۔ ایک اور روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا کہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے بعد کون سے مہینے کے روزے افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کا وہ مہینہ جسے تم محرم کہتے ہو۔ یہ حدیث مسند احمد میں اور نسائی میں موجود ہے۔ تو ان 4-5 احادیثوں سے جو ہمیں معلوم ہوا وہ یہ کہ محرم کی 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھنا نہایت ہی فضیلت اور اجر و ثواب کا ذریعہ ہے، لہٰذا کوشش کی جائے کہ 9ویں اور 10ویں محرم کو روزہ رکھا جائے۔ باقی اس کا اجر کیا ہے، اس کا ثواب کیا ہے؟ اس سلسلے میں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورہ کے روزے کے متعلق پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ روزہ گزشتہ سال کے گناہوں اور کوتاہیوں کا کفارہ ہے۔ یہ روایت بھی مسلم میں، سنن نسائی میں، ترمذی میں اور مسند احمد میں موجود ہے۔ ایک اور روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس مہینے کے بارے میں بتائیے جس میں رمضان کے بعد میں روزے رکھوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تو رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنا چاہتا ہے تو محرم کے روزے رکھ، بے شک یہ اللہ کا مہینہ ہے، اس میں ایک دن ایسا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک قوم کی توبہ قبول کی اور دوسروں کی توبہ بھی قبول کی جائے گی۔ ترمذی کی یہ روایت ہے۔ ایک اور روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس شخص نے عاشورہ کا روزہ رکھا اس نے گویا پورے سال کا روزہ رکھا، اور جس نے اس دن صدقہ کیا تو یہ صدقہ پورے سال کے صدقہ کرنے کی طرح ہوگا۔ حضرت عثمان نہدی نے کہا ہے کہ اہل عرب 3 عشروں کی تعظیم کرتے تھے، ایک رمضان کا آخری عشرہ، دوسرا ذی الحجہ کا پہلا عشرہ اور تیسرا محرم کا پہلا عشرہ۔ تو ان روایات سے پتہ چلا کہ محرم کے 9ویں اور 10ویں دن کے روزہ رکھنے کی نہایت زیادہ فضیلت اور اہمیت ہے۔ ایک سال کے گناہ اللہ رب العزت ان روزوں کی برکت سے معاف فرما دیتے ہیں، اور جو صدقہ کرتا ہے تو پورے سال صدقہ کرنے کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔